حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بت پرست ہونا ثابت ہے یا نہیں؟ مولانا تاج امیر صاحب کے مطابق حضور کے اجداد میں کسی نے شرک نہیں کیا. بل مولانا اسحاق صاحب نے اس پہ ایک پھکی دی ہے کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں اہل سنت کے بڑے ائمہ کہ حضرت ابراہیم کے والد جو تھے وہ کافر تھے تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ پیغمبر کی جو اولاد ہے وہ تو ڈیفینیٹلی پیغمبر سے پیدا ہوئی ہے نا، تو اس کے جسم کا حصہ ہے. اگر وہ کافر ہو سکتی ہے تو پیغمبر جس کے جسم کا حصہ ہے اس کا کافر ہونا چھوٹی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ نے انجینئر صاحب کو سن لیا. یہ کہتے ہیں کہ یعنی عجیب، اب دیکھیں نا ان کی جو استدلال دیکھیں. وہ مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ جب بیٹا کافر ہو سکے تو باپ بھی کافر. یہ کہاں سے دلیل ہو گئی کہ بیٹا کافر ہو سکے تو باپ بھی کافر؟ اس طرح تو حضرت نوح کی بیوی کافر ہو سکتی ہے تو ماں بھی کافر ہے. یہ کوئی بات نہیں، ایسا یہ کوئی بات ہو سکتی ہے جو آپ یہ سر یہ تو قیاس آرائیاں کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. اچھا، بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں جو آیات اس وقت انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں جو آیات آئی ہیں جن میں ابی کا لفظ آیا ہے، اور اس میں پھر یہ کہ یہ حضرت ابراہیم کا والد آزر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ چاچا ہیں، آزر والد نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اب کا لفظ جو ہے وہ چاچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. خود قرآن نے استعمال کیا ہے اب کا لفظ، یعنی ابا کا لفظ وہ چاچا کے لیے بھی استعمال کیا ہے. بس ہم قرآن کی طرف جائیں، ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے والد تاروح ہے یا طارح ہے، اور ان کے چاچا کا نام وہ آزر ہے. قرآن نے جس کا تذکرہ کیا آزر ہے، آزر کا نام بھی قرآن میں آیا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کے چاچا ہے. ابھی مثلا آپ قرآن مجید کے ان آیات کی طرف دیکھیں. یہاں پہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 133 پہ آپ دیکھیں، ام کنتم شہداء، اگر اسکرین پہ آ جائیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا آپ گواہ ہیں، کیا آپ موجود تھے کہ جب حضرت ام کنتم شہداء، کیا آپ اس وقت موجود تھے، گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، دیکھیں ہم عبادت کریں گے، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا وہی اب کی جمع ہے، آپ کے آبا کی عبادت کریں گے. یہ آبا، یہ باپ کو بھی استعمال ہوتا ہے، چاچا کے لیے بھی، دادا کے لیے بھی، اور تینوں کے لیے. یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ وہ لے کے آئے ہیں. آبا کون ہے؟ ابراہیم. حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کی کیا تھے؟ دادا تھے. بس دادا کے لیے دیکھیں آبا کا لفظ آیا ہے. اسماعیل، اسماعیل حضرت یعقوب کے والد نہیں تھے، دادا بھی نہیں تھے، چاچا تھے. چاچا کے لیے یہاں آبا کا لفظ آیا ہے. اسحاق، حضرت اسحاق کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں. بس والد کے لیے، چاچا کے لیے اور دادا کے لیے، تینوں کے لیے آبا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ آبا سے مراد یہی ہے، اب سے مراد یہی ہے. حضرت ابراہیم نے جہاں پہ کہ ابی ہے آزر، اب سے مراد چاچا ہے، نہ کہ والد ہے. اچھا کیوں؟ اچھا یہ ایک دلیل ہم نے یہ پیش کی کہ دیکھیں یہ اب کا لفظ جو ہے یا آبا کا لفظ یہ چاچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور پھر خود اہل سنت کے ہاں موجود بھی ہے، مثلا اگر ہم ان کو بتا دیں، اہل سنت کے ہاں موجود بھی ہے کہ اب جو ہے وہ 3 طرح کے آبا ہے. اور پھر مسلم میں بھی روایات غالباً موجود ہیں کہ چاچا بھی والد کی جگہ پہ ہیں. تو یہ دیکھیں، میں ابھی آپ کے سامنے ایک اور لے کے آتا ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مراد یہاں پہ کیا ہے. آپ دیکھیں یہ جامع الاصول فی الاولیاء، یہ جامع الاصول ہے. کس کی کتاب ہے؟ جناب نقشبندی کی کتاب ہے، تالیف ضیاء الدین احمد بن فلاں فلاں نقشبندی. یہ بھی لے کے آئے ہیں کہ جیسا کہ قال علیہ السلام، جیسے کہتے ہیں کہ رسول کی حدیث ہے، الآباء ثلاثہ، کہ آبا 3 طرح کے ہیں. اب ولدک، ایک وہ باپ جس نے تجھے پیدا کیا ہے یعنی والد، و اب علمک، اور ایک وہ اب کہ جس نے تجھے سکھایا ہے یعنی استاد، و اب رباک، اور جس نے تمہیں پالا ہے. یہ تفسیر روح البیان، تفسیر اب دیکھیں روح البیان، یہاں پہ بھی یہی بات آئی ہے کہ آباء ثلاثہ ہیں. یہاں پہ حدیث کے نہیں کیا، یعنی رسول اللہ کی نسبت نہیں، قیل الآباء ثلاثہ، یہی بات یہاں پہ تفسیر القرآن میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں.
ابو بکر محی الدین جو مشہور ہے ابن عربی پر، جن کو بعض اہل سنت مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، یہاں پہ بھی کہتے ہیں الآباء ثلاثہ اب ولدک و فلاں و فلاں. یہ روح المعانی ہے جناب علوسی صاحب کی، یہاں پہ مجلد العاشر میں یہاں پہ بھی کہتے ہیں فإن الآباء ثلاثہ، آبا کے 3 قسم کے ہیں، علمک و زوجک و ولدک. یہاں پہ تو سسر کو بھی اب کہا گیا. پر دیکھیں نا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب جو ہے اب استعمال ہوا، اب استعمال ہوتا ہے سسر کے لیے بھی، اب استعمال ہوتا ہے استاد کے لیے بھی، اب استعمال ہوتا ہے چاچا کے لیے بھی. اور چاچا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، باقی بھی بمنزلہ اب ہے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہو یا نہیں لیکن بمنزلہ اب ہے. یہ سسر چاچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن سے ہم نے دکھا دیا. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا ایک اور چیز، اب چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب دادا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک اور لفظ ہے جو صرف باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ والد ہے. والد صرف باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے نہیں، دادا کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں. باپ کے لیے، والد کے لیے یہ عربی میں والد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ جو خاص ہے، اب بھی استعمال ہوتا ہے لیکن خاص ہے جو والد، وہ والد ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت رکھتا ہوں. آیت رکھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو کہا کہ تم اگر مسلمان ہونا چاہو تو میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں. حضرت ابراہیم نے استغفار کی مگر وہ مسلمان نہیں ہوا. جب حضرت ابراہیم کے لیے واضح ہوا کہ یہ تو اسی طرح اللہ کا دشمن ہے تو برات کی اس سے، تو اسے برات کی. اب یہ دیکھیں، یہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت بیان کرتا ہوں، یہ پھر آپ کے لیے معلوم ہوگا. دیکھیں قرآن میں کیا کہتے ہیں، ما کانا للنبی، کہ نبی کے لیے، اس کو میں تھوڑا زوم کرتا ہوں، ما کانا للنبی، نبی کے لیے، نبی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہیں مومنوں کو کہ وہ استغفار کریں. کس کے لیے؟ مشرکین کے لیے، چاہے وہ مشرکین کتنے ہی نزدیک کیوں نہ ہو. لیکن جب نبی کو اور مومنوں کو پتہ چلے کہ یہ اصحاب جحیم ہے، جہنمی ہے، ان کے لیے استغفار نہ کرے. اچھا، یہ بیان کرنے کے بعد قرآن فوراً کہتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کا استغفار، وَمَا كَانَ استغفار ابراہیم لأبی، وہ جو ابراہیم نے استغفار کیا ابی یعنی چاچا کے لیے، ہمارے نزدیک چاچا کے لیے، وہ کیا ہے؟ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا، وہ تو ایک وعدہ تھا جو حضرت ابراہیم نے اس کے ساتھ کیا تھا. وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اس کے ساتھ حضرت ابراہیم نے وعدہ کیا تھا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب حضرت ابراہیم کے لیے واضح ہوا کہ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، مسلمان نہیں ہوتا، ایمان نہیں لاتا. تبرأ منہ، حضرت ابراہیم نے اس سے برات کی. بس یہ برات جو ہے تبرہ، وہ قرآنی قاعدہ ہے یعنی تبرہ کرنا یہ قرآن کی تعلیمات ہے کہ جو خدا کے دشمنوں سے برات کرو، تبرہ کرو ان پہ. یہ اب اندازہ ہوا کہ حضرت ابراہیم نے آزر کے لیے دعا کی، استغفار کی، لیکن وہ پھر بھی مسلمان نہیں تھا، یہ برات کی. اب حضرت ابراہیم زندگی گزار رہے ہیں، سن رسیدہ ہو جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، اور سن رسیدگی کی عمر میں اللہ ان کو اولاد دے دیتے ہیں. اب تو آزر مازر کی باتیں ختم ہو گئی نا، آزر کی باتیں ختم ہو گئی، سن رسیدہ ہو چکے ہیں. اب یہاں پہ یہ آیت آپ دیکھیں، قرآن مجید کی یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر آپ دیکھیں، یہاں پہ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عطا کیا علی الکبر، اس سن رسیدگی کی عمر میں کہ میں ضعیف ہو چکا ہوں اس عمر میں. کون عطا کیا؟ اسماعیل و اسحاق، مجھے بیٹے عطا کیے اسماعیل، یعنی کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ متولد ہو جائے اس عمر میں، جہاں پہ کوئی گمان نہیں کرتا کہ اس عمر میں کوئی شخص پہنچے اور اس کے بچے پیدا ہو جائیں. یعنی آپ دیکھیں کتنی اس کی عمر ہوگی. ان ربی لسمیع الدعاء، پھر کہتے ہیں رب اجعلنی، اے رب مجھے قرار دیں، کیا؟ مقیم الصلاۃ، اگر اسکرین پہ آ جائیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے قرار دیں نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری ذریت اولاد میں سے قرار دے نماز کو قائم کرنے والا، ربنا وتقبل دعا. یہ کب کی دعائیں ہیں؟ جب حضرت ابراہیم سن رسیدہ ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ اس وقت بچے پیدا ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. پھر کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اب نہیں ہے، والد ہے، خدایا میری مغفرت کریں اور میرے والدین کی، والد، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. واضح ہو نا یہاں پہ، یہ آیات آپ سامنے رکھ کے آپ کے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ نہیں، والد کوئی اور ہے، چاچا کوئی اور ہے. والد اور چاچا کو آپ ایک یہاں پہ نہیں لا سکتے.
والد کسی اور کہتے ہیں، چاچا کسی اور کہتے ہیں. واضح ہوئی بات کہ آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ والد اور چچا ہیں وہ کوئی ایک ہے، نہیں. کیوں؟ چونکہ چچا کے لیے دعا کی حضرت ابراہیم نے اور پھر برات کی اس سے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے ہاں اسماعیل و اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے. لیکن جب حضرت ابراہیم زندگی گزارتے ہیں، سن رسیدہ ہو جاتے ہیں، اسماعیل و اسحاق کی ولادت ہوتی ہے، اور یہاں پہ حضرت ابراہیم آ کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم نے پہلے دعا کی تھی اور پھر برات کی وہ کوئی اور ہے. یہاں پہ جو حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں یہ ان کے والد ہیں، وہ والد نہیں ہے. کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنے نبی کو منع کریں کہ دعا نہ کریں اور وہ برات بھی کریں پھر بھی آ کے دوبارہ. یعنی عجیب بات ہے نا. تو انبیاء سے تو ہم ایسی توقع نہیں کر سکتے کہ ایک دفعہ استغفار کی ہیں وہ ایک وعدے کے تحت، پھر جو ہے وہ پتہ چلا کہ نہیں یہ تو کافر ہے آزر، یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو برات کی، تبرہ کیا. اور پھر جب حضرت ابراہیم سے رسیدہ ہو جاتے ہیں پھر حضرت ابراہیم اٹھ کے پھر اس آزر کے لیے دعا کریں، ناممکن ہے سر، امکان نہیں رکھتا. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی اپنے والدین کے لیے یہ وہ آزر نہیں ہے، والد وہ آزر نہیں ہے. اسے تو آلریڈی پہلے سے حضرت ابراہیم نے برات کیا ہے، تبرہ کیا اس کے اوپر، لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. وہ تو بہت پہلے کی بات ہے، سال پہلے کی بات ہے. اب یہاں پہ دعا کر رہے ہیں اپنے والد کے لیے. دیکھیں آپ جو ہے نا دیگر چیزیں سائڈ پہ رکھیں، قرآن کے ان آیات کو سامنے رکھے آپ ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں جو ہے وہ شیعوں کے ہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کے جو والدین ہیں وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں. مثلا میں دکھا دوں، صرف ایک مستند آپ کو دکھاتا ہوں، ایک حوالہ دکھاتا ہوں. بحار الانوار ہے، یہ بحار الانوار اگر اسکرین پہ آ جائیں، بحار الانوار الجامع لدر اخبار الائمۃ الاطہار، یہ علامہ مجلسی کے اس کے 12ویں جلد پر صفحہ نمبر یہ 49 پر یہ آپ دیکھیں. حضرت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ الاخبار الدالہ علی اسلام آباء النبی صلوات اللہ علیہ من طرق الشیعہ مستفیدہ بل متواترہ، کہ وہ اخبار کہ جو شیعہ کے ہاں موجود ہے نبی کریم کے آبا کے اسلام کے اوپر، وہ مستفیض ہے بلکہ متواتر ہے. ظاہر نبی کریم کن کے اولاد میں سے تھے؟ حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے تھے. تو ہمارے پاس جو ہے یہ دلائل تو بہت ہیں، متواتر روایات ہیں، لیکن اہل سنت بھی اگر ان آیات کو دیکھ لیں تو آیات سے بہت آرام سے نتیجہ لے سکتے ہیں. اب نہیں پتا کہ مولانا اسحاق صاحب یہ کہتے ہوئے کہ جب بیٹا کافر ہوتے تو باپ بھی کافر ہوتے، یہ آیت نہیں پڑھی تھی، یقیناً وہ متوجہ نہیں ہوئیں گے. ابھی بھی ان کے جو شاگرد ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ آپ ہمارے یہ دلیل سامنے رکھ لیں، دیکھ لیں، اور جو ہے اگر آپ کو پھر بھی قرآن کے مقابلے میں مولانا اسحاق صاحب عزیز ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ نہ مانیں، پھر حضرت ابراہیم کے والد کو آپ کافر ہی سمجھتے رہیں. لیکن اگر آپ قرآن کے دلیل کو سامنے رکھ کے چلیں تو آپ کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد آزر نہیں ہے، آزر کافر تھا، اللہ کا دشمن تھا، جیسے حضرت ابراہیم آلریڈی پہلے سے براعت کر چکے ہیں، تبرہ اس کے اوپر کر چکے ہیں. یہاں پہ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم اپنے والد تاریخ یا تاروخ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.